مختار مسعود کی کتاب آواز دوست دیباچہ۔ اس کتاب میں صرف دو مضمون ہیں، ایک طویل مختصر اور دوسرا طویل تر۔ ان دونوں مضامین میں فکر اور خون کا رشتہ ہے۔ فکر سے مراد فکر فردہ ہے اور خون سے خون تمنا۔ مختار مسعود۔ اس کتاب میں صرف دو مضمون ہیں، مینار پاکستان اور قحط الرجال۔ پہلے مینار پاکستان۔ مینار قرارداد پاکستان کی مجلس تعمیر کی نشست تھی۔ میز کے ارد گرد تمام اراکین جمع تھے۔ میں آج ان میں پہلی بار شامل ہوا تھا۔ کارروائی کی پہلی شق غور کے لیے پیش ہوئی۔ میرا ذہن اس وقت برنارڈ شاہ کے اس مقولے پر غور کرنے میں مصروف تھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کی حدیں مل جائیں اسے خوش بختی کہتے ہیں۔ میں بلحاظ عہدہ اس مجلس کی صدارت کر رہا ہوں، مگر عہدے کو ایک عہد وفا کا لحاظ بھی تو لازم ہے۔ میرے عہدے کا تعلق تعمیر سے ہے، میرے عہد کا تعلق تحریک سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے سنگ و خشت کے بجائے جہان نو کی تعمیر اور افکار نو کی تعبیر سمجھا۔ میں نے اس مینار کو بالفاظ اقبال جلوہ گاہ جبرائیل جانا اور سوچا، باغ گویم سر ایمانی کے نور روئے دوست، بادی باغے من گلو با چشم موسیٰ آتشست۔ عرفی۔ مینار کی تعمیر کے ابتدائی دنوں میں جب میرا اس کی تعمیر سے کوئی سرکاری تعلق نہ تھا، میں محض تعلق خاطر کے واسطے وہاں جا پہنچا۔ بنیادیں بری جا چکی تھیں، باغ میں ہر طرف ملبہ پھیلا ہوا تھا، مینار بلندی کی طرف مائل تھا، رکار بانسوں کی باڑ میں یوں چھپی ہوئی تھی کہ عمارت تو نظر نہ آئی، مگر اردو شاعری میں چلمن کا مقام مجھ پر واضح ہو گیا۔ نزدیک جانا چاہا تو چوکیدار نے سختی سے روک دیا۔ یہ تو اس چوکیدار کا ہمسر نکلا جسے مولوی عبدالحق نے واسرائے کو ٹوک دینے پر آثار قدیمہ سے نکال چند ہم اثروں میں شامل کر دیا تھا۔ اب کہاں روز روز عبدالحق پیدا ہوں گے اور کسے فرصت ہوگی کہ عصر نو کے ملبے میں عزت نفس کی تلاش کرے اور ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات پر مضمون لکھا کرے۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، یہ کیا بن رہا ہے؟ کہنے لگا، یادگار بن رہی ہے۔ آج جب کارروائی کے لیے پہلا مسئلہ پیش ہوا تو میں نے کہا، اسے ملتوی کیجیے تاکہ ایک اور ضروری بات پر بحث ہو سکے۔ میز پر لغات کا ڈھیر لگ گیا۔ سب متفق ہوئے کہ یادگار وہ نشان خیر ہے جو مرنے کے بعد باقی رہے۔ جب یادگار کا عام تصور موت اور فنا کے تصور سے جدا نہ پایا تو منصوبے سے یادگار کا لفظ خارج کر دیا۔ میز صاف کی گئی۔ لغات کی جگہ مینار قرارداد پاکستان کے نقشے پھیلائے گئے۔ جو تھوڑی بہت جگہ بچ گئی اس میں چائے کی پیالیاں سجائی گئیں۔ چائے شروع ہوئی تو بات بہت دور جا نکلی۔ کہتے ہیں جب اہرام مصر کا معمار موقع پر پہنچا تو اس نے صحرا کی وسعت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ عمارت بلند ہونی چاہیے۔ پھر اس نے بربری اور نرم ریت کو محسوس کیا اور سوچا کہ اس عمارت کو سنگلاخ بھی ہونا چاہیے۔ جب دھوپ میں ریت کے ذرے چمکنے لگے تو اسے خیال آیا کہ اس کی عمارت شعاؤں کو منعکس کرنے کے بجائے اگر جذب کر لے تو کیا اچھا تقابل ہوگا۔ ہوا چلی تو اسے ٹیلوں کے نصف دائرے بنتے بگڑتے نظر آئے اور اس نے اپنی عمارت کو نوک اور زاویے عطا کر دیے۔ اتنے فیصلے کرنے کے بعد اسے طمانینت حاصل نہ ہوئی تو اس نے طے کیا کہ زندگی تو ایک قلیل اور مختصر وقفہ ہے، وہ کیوں نہ موت کو ایک جلیل اور پائیدار مکان بنا دے۔ اب جو یہ مکان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ عجائب عالم کی فہرست میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اہرام کے معمار کو اگر اقبال پارک میں لا کھڑا کرتے تو اسے نہ جانے کیا کچھ نظر آتا اور وہ اس عمارت کو نامعلوم کیا شکل دیتا۔ اس کی غیر حاضری میں ہمیں یہ طے کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی کہ قرارداد پاکستان کو علامت اور عمارت کے بجائے عمارت کے طور پر کیا صورت دی جائے۔ باغ، جھیل، فوارے، مسجد، کتب خانہ، عجائب گھر، ہال، ہسپتال، دروازہ، درسگاہ یا مینار۔ فہرست کچھ اسی قسم کی بنی تھی اور بحث و تمہیز کے بعد کامیابی کا صحرا میں سر مینار سجایا گیا۔ موقع محل کی نسبت ہو یا صورت و ساخت کی نسبت، ماہرین کا متفق ہونا ممکن نہیں۔ اقبال پارک کے مشرق اور شمال میں وسعت اور ہریالی، مغرب میں ایک محلہ، کچھ جھگیاں اور گندا نالا، جنوب میں قلعہ، گردوارہ اور مسجد عالمگیری واقع ہے۔ سطح زمین سے دیکھا جائے تو 3 سفید بیضوی نوکدار گنبد اور 4 بلند سرخ پہلودار مینار اس قطعے پر حاوی ہیں۔ ذرا بلندی سے دیکھیں تو اندرون شہر
دریائے راوی اور جہانگیر کے مقبرے کے 4 مینار بھی اس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 8 میناروں کے ہوتے ہوئے 9ویں مینار کا اضافہ کسی نے حسن جانا اور کسی نے بدذوقی۔ اس بات کو البتہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ عمارت اپنی نسبت کی حیثیت سے منفرد ہے۔ دنیا میں کہیں کسی قرارداد کو منظور کرنے کی یاد اس طرح نہیں منائی گئی کہ جلسہ گاہ میں ایک مینار تعمیر کر دیا جائے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مینار کی ابتدائی صورت دفاعی ضرورت کے تحت وجود میں آئی، پھر اس کی علامتی حیثیت قائم ہوئی، اس کے بعد یہ دین کا ستون بنا اور آخر کار نشان خیر کے طور پر بنایا جانے لگا۔ مینار قرارداد ان ساری حیثیتوں پر محیط ہے۔ یہ نظریاتی دفاع کی ضرورت، تحریک آزادی کی علامت، دین کی سرفرازی کا گواہ اور ہماری تاریخ کا ایک نشان خیر ہے۔ دفاعی مینار یوں تو میسوپوٹیمیا کی اختراع بتائے جاتے ہیں، مگر ان کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والے اہل روم اور بازنطینی تھے۔ ان کے یہاں شہر کی فصیل سے لے کر ہر بڑی حویلی میں جا بجا مینار بنے ہوئے تھے۔ ان دنوں دنیا کی آبادی مختصر اور جغرافیہ کا علم کم تر تھا، فن حرب کا درجہ بھی پست تھا، حملہ آور گنے چنے اور ان کے ہتھیار دیکھے بھالے تھے، لہٰذا دفاع کے لیے کوتاہ قامت مینار ہی بہت کافی تھے۔ علم اور آبادی دونوں میں اضافہ ہوتا گیا، فن حرب کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا گیا، جنگوں کی تعداد اور شدت میں بھی اضافہ ہو گیا، جگہ جگہ مضبوط سے مضبوط اور بلند سے بلند تر مینار بننے لگے۔ آبنائے باسفورس، جنوبی فرانس اور وسط چین کی مشہور فصیلیں اور مینار اسی دور کی یادگار ہیں۔ دیواریں چین میں جو اب ہاتھی کے دانت کی طرح صرف دکھانے کے کام آتی ہے، جا بجا دفاعی مینار اور برج بنے ہوئے ہیں۔ چین گئے تو دیوار دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، دیوار بھی دیکھی اور اہل دیوار بھی۔ معلوم ہوا کہ جو کام پہلے دیواروں سے لیا جاتا تھا وہ اب دیوانوں سے لیتے ہیں۔ جہاں لوگ شانہ بشانہ صف بصف ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں تو وہی سد سکندری ہے اور وہی سد یاجوج۔ ایک دن ہم دیوار کی طرف روانہ ہوئے، سڑک میدان سے گزر کر پہاڑی سلسلے میں داخل ہو چکی تھی۔ دور سے ایسا معلوم ہوا کہ جہاں پہاڑ اور افق ملتے ہیں وہاں کسی نے سیاہ پینسل سے ایک مدھم سی لکیر لگا دی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو دور تک سلسلہ کو سنجافی نظر آیا۔ نزدیک پہنچے تو یہ مدھم سی لکیر حیرت کدائے ہنر بن گئی اور جسے ہم نے سنجاف سمجھا تھا وہ ایک سنگلاخ حقیقت نکلی۔ دیوار عمود وار ایک پہاڑی پر چڑھتی تھی اور چوٹی پر ایک دفاعی مینار بنا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے 50 یوان کا نوٹ نکالا اور ساتھیوں سے کہا کہ یہ انعام مینار پر سب سے پہلے پہنچنے والے کو ملے گا۔ سبھی بھاگ پڑے اور میں نے جانا کہ یہ نوجوان بھی پسماندہ ملکوں کی طرح زر مبادلہ کی دوڑ میں شریک ہو گئے ہیں۔ ذرا سی دیر میں بھاگنے والوں کا دم پھول گیا اور وہ ایک ایک کر کے فرش پر بیٹھ گئے۔ مینار اب بھی اتنا ہی دور نظر آتا تھا اور اگر اس میں یہ خوبی نہ ہوتی تو اب تک دیواریں چین میں کئی بار نقب لگ چکی ہوتی۔ یہ کام جو بڑے بڑے ملک نہ کر سکے اردو شاعری نے کر دکھایا۔ شعر ہے: میرے شیون سے فقط قصر فریدون نہ گرا، سد اسکندر اورنگ نشی بیٹھ گئی۔ اب صرف حضرت ناظم کو جن کا یہ شعر ہے کیوں قصوروار ٹھہرائیے؟ قصور ہے تو خود ہمارے مزاج کا۔ دیواریں چین تو نہیں، البتہ دیواریں چمن تو حضرت غالب نے بھی ڈھا دی تھی۔ کہتے ہیں: بارش کالے گریائے عاشق ہے، دیکھا چاہیے کھل گئی مانند گل سوجا سے دیواریں چمن۔ دفاعی مینار پر چڑھنے کی جو حسرت دل میں رہ گئی تھی اسے میں نے مغربی پاکستان کے قبائلی علاقے میں جا کر پورا کیا۔ میں نے ایک سردار کے یہاں کھانا کھایا اور مہمان کا حق آسائش استعمال کرتے ہوئے مٹی کے اس مینار پر جا چڑھا جو حویلی کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ باہر سے تو اس کی لپائی کی ہوئی تھی مگر اندر سے مینار تاریک اور خستہ تھا۔ خاک ریزے جو روشنی کی کرن اندر آتی تھی وہی ہمارا زینہ تھا۔ مینار کی شاہ نشی میں ایک ٹوٹی کرسی اور چند کارتوس پڑے ہوئے تھے، پاس ہی ایک ٹرانزسٹر بج رہا تھا۔ میں نے کبھی ٹاٹ میں مخمل کا پیوند تو نہیں دیکھا مگر میسوپوٹیمیا کے دفاعی میناروں کی طرز کے ہزارہ سال پرانے مٹی کے میناروں میں 20ویں صدی کا گاتا بجاتا پیوند لگا ہوا ضرور دیکھا ہے۔ سمندر کے کنارے جو مینار نشان راہ کے طور پر بنائے جاتے ہیں ان کے بالائی حصے رات کو روشن رہتے ہیں، اس لیے انہیں روشن مینار کہتے ہیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ مینار طوفانی علاقوں میں خطرناک چٹانوں پر بنائے جاتے ہیں اور ان میں رات کو روشنی کرنے والے کی زندگی جفاکشی اور تنہائی سے عبارت ہے۔ اگر طوفان آ جائے تو دنوں تک اہل مینار کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے
میں ایک ایسا ہی روشن مینار دیکھنے گیا۔ ہر چیز بدل چکی تھی۔ روشنی اب تیل سے نہیں بلکہ گیس اور بجلی سے کی جاتی ہے۔ مینار والے کی نوکری تخفیف میں آ چکی ہے۔ اب ان میناروں کو کسی رکھوالے کی ضرورت نہیں رہی۔ صبح سارانے ساحل شام کو بٹن نیچے کر دیتے ہیں اور صبح کو اوپر آہستہ آہستہ پرانے بادہ کش اٹھتے جا رہے ہیں۔ ترقی نے انفرادی صفات کے اظہار کی کتنی ہی راہیں بند کر دی ہیں اور شجاعت زندگی کے کتنے ہی شعبوں میں غیر ضروری بلکہ مضر قرار دے دی گئی ہے۔ میں نے ایک اور روشن مینار بھی دیکھا ہے۔ پہلے تو یہ میرے ذہن میں نقشے پر لگے ہوئے ایک نقطے کی صورت میں محفوظ رہا، اور پھر ایک دن آنکھیں جھپکیں تو وہ نقطہ مینار بن چکا تھا۔ ایشیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو سائبیریا سے لنکا تک خشکی نظر آتی ہے۔ لنکا کے جزیرے کی شکل نقشے میں دیکھی تو گمان گزرا جیسے قدرت کی آنکھوں سے خشکی کا آخری قطرہ ٹپک کر سمندر میں گر پڑا ہے۔ اس جزیرے کی جنوبی حد ہمارے نقشے میں زمین کی آخری حد تھی۔ اسکول کے طالب علم نے سوچا کہ خشکی کی اس حد آخر پر کھڑا ہو کر اگر یہ کہیں کہ ایشیا میرے قدموں میں سائبیریا تک پھیلا ہوا ہے تو یہ بات جغرافیہ کی روح سے درست اور تاریخ کی روح سے نادرست ہوگی۔ یہ خیال نہ جانے کب اور کتنے سال لاشعور میں گم رہنے کے بعد ایک دن مسکراتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ میں ایک بحری جہاز کے عرصے پر کھڑا تھا۔ اعلان ہوا کہ اب لنکا کے گرد گھومتے ہوئے جزیرے کی جنوبی حد کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سامنے جزیرے کے آخری ساحل پر ایک روشن مینار دمک رہا تھا۔ میناروں کی ایک قسم اور بھی ہے۔ کسی زمانے میں اونچے برج اس لیے بنائے جاتے تھے کہ عالم بالا تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ جب شیخ شہاب الدین نے محمد تغلق کو سلطان عادل کہنے سے انکار کر دیا تو انہیں ایک مینار پر لے گئے اور بغیر سیڑھیوں کے نیچے اتار دیا۔ انجام ظاہر ہے۔ میں نے محمد تغلق کا برج تو نہیں دیکھا مگر لندن میں وہ عمارت دیکھی ہے جسے ٹاور آف لندن کہتے ہیں۔ کوہ نور ہیرا اسی عمارت میں محفوظ ہے۔ میں بڑے شوق سے اسے دیکھنے گیا۔ ہر قدم پر شوق کو اکساتا رہا مگر گائیڈ دیر تک اسی قسم کی اطلاعات فراہم کرتا رہا کہ اس مقام پر ملکہ ایلزابتھ قید تھی اور اس مقام پر فادر فشر بند تھا۔ جب ہم کوہ نور تک پہنچے تو شوق کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ہیرا دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ نادر شاہ نے خواہ مخواہ اس پتھر کے لیے قتل عام کیا اور یوں ہی اپنی نئی ٹوپی اس کی خاطر ایک بوسیدہ پگڑی سے بدل لی۔ مجھے تو یہ ہیرا ایک آنکھ نہ بھایا مگر جب رنجیت سنگھ نے اسے دیکھا تو بقول مورخ سرکار دولت مدار از مشاہدہ الماس سے بسار از بسیار منفرح و منشرح شدہ میں جواہرات کے کمرے سے دل گرفتہ باہر آیا۔ گائیڈ بولا، یہاں ملکہ این، ملکہ کیتھرائن، سر تھامس مور اور لیڈی جین گرے کے جلاد نے قلم کیے تھے۔ اس حصے کو بلڈی ٹاور کہتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا ترجمہ کیا، خونی برج۔ میں نے گائیڈ سے پوچھا، آپ کے یہاں کوئی ایسا مینار بھی ہے جس کے ساتھ گناہ اور جرم کی کوئی روایت وابستہ نہ ہو؟ وہ فخر سے بولا، کیوں نہیں، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کا گھنٹہ گھر دیکھیے جسے بگ بن کہتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نو آبادیاں آپ کے اس جواب کو درست تسلیم کر لیں گی؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، بگ بن کا گھڑیال بجنا شروع ہوا، بے حد سریلا اور رسیلا۔ موسیقی کی لہرائی اور بہا کر لے گئی۔ مجھے بگ بن اچھی لگنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے میں نے اپنا شکوہ اور اپنا سوال دونوں کو فراموش کر دیا اور یوں اس خود فراموشی کا شکار ہو گیا جو غیر ممالک میں ہمارا عام شیوہ بنتا جا رہا ہے۔ یورپ میں میناروں کی تلاش میں نکلا تو بیشتر گرجا گھر میں یا گھنٹہ گھر میں۔ کچھ مینار پرانے قلعوں کے دیکھے اور کچھ پرانے محلات میں نظر آئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو دریا پر بنے ہوئے پرانے زمانے کے پلوں کا حصہ تھے۔ فرانس میں روئن کیتھیڈرل اور انگلستان میں ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل کے میناروں کی تزئین پسند آئی۔ سوچا، اب ایک مشہور سرنگوں اور خمیدہ مینار پیسا میں باقی رہ گیا ہے، اسے بھی دیکھوں۔ تفصیلات منگائیں تو معلوم ہوا کہ خمیدہ میناروں کا ایک جوڑا بولونا میں ہے۔ ایسی نیلی ٹاور 1109 میں بنا اور 320 فٹ اونچا ہے۔ اس کے ساتھ 10 سال بعد بنا ہوا اور اس سے نصف قامت کا دوسرا خمیدہ مینار گاریسیندا ٹاور کھڑا ہے۔ میں پیسا اور بولونا دونوں کے درمیان فیصلہ نہ کر سکا، ان تینوں خمیدہ میناروں سے محروم رہا۔ پیرس میں دیکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں رکھا ہے، مگر کچھ ایسے کم ہمت بھی ہیں جو لوور گیلری اور ایفل ٹاور پر قناعت کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ ایفل ٹاور کی ایک نقل جاپان میں چند سال ہوئے تعمیر کی گئی ہے اور بعض جگہ لوگ اس نقل کی نقل بھی کر رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ میناروں کی منزلیں بالا گر جاتی ہے یا خطرے کے پیش نظر گرا دی جاتی ہے
اور یوں بہت سے مینار عمر گزرنے کے ساتھ قد کاٹ میں چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ایفل ٹاور 1889 میں بنا، مگر اس کا قد 80 سال کی اس مدت میں گھٹنے کے بجائے 55 فٹ اور بڑھ گیا ہے۔ یہ اضافہ ٹیلی ویژن کے مسطول کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کی ایجاد نے کئی عمارتوں، شہروں اور انسانوں کو ان کے اصلی قد سے اونچا کر دکھایا ہے۔ لندن ہی کو لے لیجئے، اس کوتاہ قامت شہر نے بھی اپنے ڈاک خانے اور ٹیلی ویژن کے لیے ایک مینار بنا لیا ہے۔ رہا قامت یار کا مسئلہ، تو بسا اوقات پروگرام دیکھتے ہوئے یہ مصرع گنگنانے کو جی چاہتا ہے: من انداز قدرت را می شناسم۔ مینار حال ہی میں ایک نئے استعمال میں آ گیا ہے۔ سیاٹل کی عالمی نمائش کے سلسلے میں پہلی بار سننے میں آیا کہ ایک مینار محض اس لیے بنایا جائے گا کہ مینار کے گنبد میں ریستوران کھولا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتنی ہی طعام گاہیں ہوا میں بلند ہو گئی۔ اب آپ نہ صرف چائے کی پیالی پینے کے لیے قطب مینار سے دگنی بلندی تک جا سکتے ہیں، بلکہ جب تک آپ وہاں چائے نوش جاں فرمائیں گے، وہ ریستوران گھومتا رہے گا۔ آپ نے مکرتب تو ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک بازیگر تھالی کو چھڑی کی نوک پر رکھ کر گھماتا ہے۔ اب اسی تھالی میں آپ کو چائے کی پیالی دے کر بٹھا دیا جائے تو یہ نیا اور گھومنے والا مینار ریستوران بن جائے گا۔ میں ایسی گھومنے والی طعام گاہوں کو گردش زمانہ کی علامت سمجھتا ہوں۔ دنیا اپنے محور پر گھوم رہی ہے، سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، ہر ذرے میں اس کی دنیا علیحدہ گردش کر رہی ہے۔ انسان اپنی احتیاج کے محور پر بھی گھومتا ہے اور چڑھتے ہوئے سورج کا طواف بھی کرتا ہے۔ کسی شاعر نے گردش مطعم سے گھبرانے کا گلہ کیا تھا، مگر انسان ابھی تو اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اب اس کی طعام گاہیں بھی گردش میں آ گئی ہیں۔ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا؟ مجلس تعمیر کے ایک رکن قدیم تعمیرات کے ماہر ہیں۔ ایک دن ان سے گفتگو ہوئی تو کئی عقدے کھلے اور کتنی ہی گرہیں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ دنیا اسلام کا سب سے پرانا مینار جو آج بھی موجود ہے، مسجد بنو امیہ کا مینار ہے۔ ایک دن دمشق کے ایک بازار میں پھر رہا تھا، جس پر خمدار ٹین کی چادروں کی چھت ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم ہو۔ ایک جگہ سے دو چار چادریں غائب تھیں اور اس حصے سے سورج بھی جھانک رہا تھا اور ایک مینار کی رفت بھی۔ میں نے اس مینار کی ایک تصویر بنائی، اسے دیکھتا ہوں تو خود حیرت کی تصویر بن جاتا ہوں۔ مسجد بنو امیہ کا یہ شمالی مینار آج سے پورے 1302 سال قبل بنا تھا۔ یہ ہمارے میناروں کا امام ہے۔ اس کے پیچھے لاتعداد مینار دست بستہ کھڑے ہیں۔ ایک نیا مقتدی ابھی آخری صف میں آن کر شامل ہوا ہے۔ اسے مینار قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔